إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جس نے سارے کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید العرب والعجم، نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس سورہ احزاب میں سے بڑی ہی عظیم آیت کی تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے گستاخ رسول کا انجام۔ گستاخ رسول کا انجام، یہ سنتے ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت بڑا خطرہ ہے۔ گستاخ بہرحال چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، اس کا انجام اور اس کا نتیجہ بڑا ہی بھیانک ہوا کرتا ہے۔ اور اگر رسول کی گستاخی کرے، یہ تو بہت ہی بھیانک ہے اور بہت ہی عبرتناک ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس دنیا کے اندر بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو اتنی بڑی عزت دی جو کسی نبی کو نہیں دیا تھا۔ قرآن مجید جیسی عظیم الشان کتاب کو آپ کے اوپر مکمل فرمایا، پورے 30 پارے، 114 سورتیں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اوپر مکمل کی۔ رب ذوالجلال والاکرام نے کہا آپ کو لے کر کے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے آپ کے اوپر حجت پوری کر دی، دین کمپلیٹ کر دیا۔ یہ آپ کی شرف ہے، آپ کی عزت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے یہ کہا
کہ جو میرے رسول کی اطاعت اور پیروی کرے گویا کہ وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت و پیروی کیا۔ بعض جگہ اللہ رب العالمین نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ رب العالمین نے قسم کھا کے کہا اپنے پیارے حبیب کے لیے، اے نبی تیرے پروردگار کی قسم، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جو آپ کے فیصلے پر راضی برضا نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پیغام دیا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کی تخلیق بڑی ہی عظیم ہے۔ گویا کہ یہ ساری آیتیں دلیلیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بڑی ہی عزتوں سے نوازا ہے، بڑی ہی مکرم اور بڑی ہی مبارک بنایا ہے۔ اب اگر ایسی شخصیت پر کوئی زبان اٹھاتا ہے، کوئی انگلی اٹھاتا ہے، کوئی کارٹون بناتا ہے، کوئی آپ کے نام کو دشنام دیتا ہے، کوئی آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے، میرے بھائیو ایسے لوگوں کا انجام، اس کا نتیجہ بڑا ہی بھیانک ہے۔ وَعِندَ اللَّهِ اور عند الناس، مجرم ہیں جو ہرگز بخشے جانے کی قابل اور لائق نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب عظیم کے اندر یہ پیغام دیا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ قربان جائیے، رب ذوالجلال والاکرام نے یہ عظیم پیغام دیا میرے بھائیوں کہ جو میرے رسول، جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر، ایسے لوگوں کو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کی مار ہے، اللہ رب العالمین کی پکڑ ہے، رب ذوالجلال والاکرام کی طرف سے بہت بڑی ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا پتہ آپ کو؟ اللہ اکبر، کہ بہت ہی ذلت والی آگ اللہ رب العالمین نے تیار کر کے رکھا ہے، عذاب، رسوا کن عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ دنیا میں تو ملی ہی، لیکن آخرت میں بھی نہیں بچ سکتے وہ، جو بڑی عظیم ہے، جو بڑی بھاری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہماری جان سے بھی زیادہ، ہمارے مال سے بھی زیادہ، ہمارے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنی جان، اپنا مال، بیوی بچے، ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، تب جا کر کے وہ مومن ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اور اگر نبی کے اوپر، نبی کی ذات میں، نبی کی بات میں، نبی کی رسالت میں، نبی کی قول میں، نبی کی فعل میں، نبی کی تقریر میں اگر کوئی شخص انگلی اٹھاتا ہے، بحث بازی کرتا ہے، کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے ہاتھ کو پکڑا جائے، زبان پر لگام دی جائے، ایسے پترکاروں پر، ایسے پرچارک کے اوپر مومنوں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھے، اس کا جواب دے، اس کا دفاع کرے۔ میرے بھائیو، یہ مومن کی شان ہے، مومن کا اپنا پہچان ہے جو رب العالمین نے دیا ہے۔ میرے بھائیو،
ایک زمانہ تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض لوگوں نے کیا کہا؟ پاگل، مجنو، دیوانہ، ساحر۔ آپ کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھا، آپ کے گلے پر کپڑے باندھ کر کے گھچیٹا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھایا گیا۔ اللہ اکبر! یہ سارے کے سارے دشمنان اسلام، دشمن رسول، دشمن رسالت۔ جب آپ دیکھیں گے جنگ بدر کے واقعہ کو پڑھو، اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھو، شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے، یہ کہتی ہے شریعت اسلامیہ کہ جتنے لوگ آپ کے ساتھ دشمنی پھیلانے میں تھے میرے بھائیوں، وہ تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا۔ میرے بھائیوں آپ دیکھیے جنگ بدر کے واقعے کو اٹھا کے دیکھو، کیا ہوا؟ ابو جہل کا حال کیا ہوا؟ عجیب و غریب ہو گیا ابو جہل کا حال، جو دشمنی پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا تھا، دشمنی کو پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا تھا ابو جہل نے۔ اور اسی جنگ بدر کا معاملہ ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، کتنے قسم کی دشمنی پھیلائی انہوں نے، گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے ساتھ اور آپ کے بات کے ساتھ، مختلف قسم کی دشمنی پھیلائی۔ میرے بھائیو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ذلت کا مار دیا، ایسے ذلیل رسوا کیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے اس کے سر کو قلم کیا، چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے سر قلم کیا۔ بڑے ہی تکبر والا، بڑے ہی گھمن اور شان کے ساتھ چلنے والا میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن وہ لایا کہ چھوٹے چھوٹے 2 بچوں نے کہا، عبد الرحمن چچا آپ جانتے ہو، ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے تعجب کیا، یہ چھوٹے چھوٹے نوخیز بچے ابو جہل کے بارے میں پوچھتا ہے، اس کی شخصیت تو کچھ اور ہے۔ ابھی اشارہ ہی نہیں کیا تھا، سر پٹ دوڑے اور گئے دونوں بچے، دونوں بھائی۔ اللہ اکبر! لمحوں میں جو سواری پر سوار تھا، لمحوں میں زمین کے اندر سانپ کی طرح لمبا سلا دیا۔ میرے بھائیو یہ ذلیل، یہ رسوائی کس بنا پر؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے رسول کے ساتھ گستاخی کی تھی۔ میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری خواتین، آج بھی جب بھی کسی کے بارے میں یہ علم آ جائے، علم ہو جائے کہ ہمارے دین کے ساتھ، ہمارے نبی کے ساتھ کوئی اس طریقے سے گستاخی کرتا ہے، تو اس کو پکڑو، اس کو جکڑو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، اینما ثقفوا واخذوا، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، یہاں تک کہ کہا اس کو قتل بھی کرو۔ ایسے گستاخ کو ہرگز کسی زمانے میں چھوڑا نہیں گیا۔ تو ابو جہل کو اللہ اکبر 2 نوجوان، 2 نوخیز بچوں نے زمین پر سلا دیا۔ میرے بھائیو ان کو تعجب ہوا، جان نکل رہی ہے۔ لوگ جو اپنے شان کو، جو ریڈی میڈ شان پیدا کرتے ہیں، اس کی شان، اپنے شان کو برقرار رکھنے کے واسطے جان نکل رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مجھے 2 بچوں نے مارا، لوگ میرا نام کس ذریعے سے لیں گے؟ تعجب ہوتا ہے۔ میرے بھائیو آئیے اور قریب کرتا ہوں میں آپ کو۔ ابو لہب یہ کون تھا؟ سارے لوگ جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں ابو لہب کے بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، آپ کے چچا ہیں۔ اس نے بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے اوپر اعلان فرمایا تھا، لوگوں میں ایک ایسا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر تم لوگ اس پر لبیک کہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی نے کہا تھا، چچا نے کہا تھا، اے محمد کیا اسی لیے ہم لوگوں کو یہاں پر بلایا تھا؟ گستاخی کی تھی۔ میرے بھائی یہ بڑا گھمنڈ تھا، اور اسی طریقے سے اپنے شان کے اوپر بڑے ہی غرور تھا، اس کو بھی اور اس کی بیوی کو بھی۔ آئیے میں آپ کو قریب کرتا ہوں
کہ کیا انجام ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والی کون؟ سگی چچی ہیں، ابو لہب کے بیوی ہیں۔ ابو لہب نے گستاخی کی، بیوی نے گستاخی کی، جس کے بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی ذلت پر، جس کی رسوائی پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس لیے نازل فرمایا؟ پوچھئے آپ قرآن مجید سے کہ اللہ تو نے یہ سورت کیوں نازل فرمائی ہے؟ اللہ جواب دیتا ہے اس لیے کہ نبی کے ساتھ جو بداخلاقی کی ہے، جو گستاخی کی ہے، جس کے بنا پر میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، نہ اس کا مال کام آیا اور نہ ہی اس کی ہوشیاری کام آئی، اور وہ بھی اور اس کی بیوی دونوں سلگتے ہوئے اور شعلہ مارتے ہوئے جہنم کے ایندھن بنیں گے، وہ بھی اور اس کی بیوی۔ کیوں؟ ایک تو چچا تھے، دوسرے طرف چچی تھی، بھتیجے کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی ذلت کے بنا پر یہ سورت نازل فرما دی میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، ایسی ذلت کی مار دی، گستاخ رسول کے جتنے بھی تاریخ کے اندر آتا، آپ دیکھو چھنی مار کی کھنگال کے دیکھو، جب وہ مر گیا جنگ بدر کے بعد، اس کے حشر کو دیکھو، تاریخی اٹھا کر کے دیکھو تاریخ کے واقعے کو، کیا عالم ہوا ہے۔ یقیناً آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، جب ابو لہب مر گیا، ذلت کی مار ہوئی، اللہ کی قسم ہے مر گیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، تیسرے دن تک نہ بیوی نہ کوئی بچے، کوئی قریب جا کے جھانکنے والے نہیں ہیں، سڑ گیا مردود، بدبو آ رہی ہے، تعفن پھیل گیا، ایریے کے اندر پورے بدبو پھیل گئی۔ لوگوں نے کیا کہا؟ ان کے بیٹوں کے اوپر تانے مارنے لگے، ارے یار کم سے کم اس کو لے جا کے پھینک دیتے تھے۔ اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے، مسلمانوں یاد رکھو، چاہے وہ کوئی بھی مشرک ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، کوئی بھی ہو، اگر رسول کے ساتھ گستاخی کرتے اس زمین میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے، اس زمین میں اس کے لیے جگہ نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں گا میں پوری تاریخ کے حوالوں اور حدیث کے حوالوں سے انشاءاللہ۔ 3 دن تک سڑ گیا، کوئی قریب جانے والا نہیں، 3 دن کے بعد کوئی ہاتھ سے چھوا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے لکڑیوں میں ایسا ڈال کے مرے ہوئے کتے کو جیسا پھینکتے ہیں نا، مرے ہوئے کتے کو جیسا پھینکتے ہیں، اللہ کی قسم ویسے لکڑیوں سے ڈال کر کے لے جا کے کسی گڑھے میں ڈھکیل دیا۔ یہ ہے ذلت، یہ ہے گستاخ رسول کی مار۔ اس لیے میرے بھائیوں ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھو، اور آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ جن جن لوگوں نے بھی گستاخی کی ہے، کیا گستاخی ابو جہل نے، کیا گستاخی ابو لہب نے، کیا گستاخی عقبہ بن ابی معیط نے، کیا گستاخی امیہ بن خلف نے۔ دیکھو کیا ہوا، سارے لوگوں نے گستاخیاں کی ہیں، رسول کے ساتھ گستاخی کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ گستاخی کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ حرم کے اندر ایسی گستاخی کی، مار مار کے بے ہوش کر دیا، صہیب رومی کے ساتھ گستاخی کی، اللہ اکبر، حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گستاخی کی، ان کی آنکھوں میں ایسے مارے تھے آنکڑا کی آنکھ ختم ہو گئی تھی، اندھی ہو گئی تھی۔ میرے بھائیوں یہ سارے لوگ ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی گستاخی کی، لیکن جن جن لوگوں کے ساتھ گستاخیاں کی ہیں اس زمین نے ان لوگوں کو چھوڑا نہیں میرے بھائی، نہیں چھوڑا۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی انگلی اٹھائے، اگر کوئی اپنے پنجے اٹھائے، کتنے بڑے بڑے پنجوں کی پنکھڑیاں اللہ رب العالمین نے توڑ کے رکھ دیا ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں کچھ یہودی لوگ ایسے تھے، یہودی اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے خلاف، مومنوں اور
شریعت اسلامیہ کے خلاف، اور آج بھی ہیں ہمارے اور آپ کے خلاف، میرے بھائیوں، ہیں دنیا کے اندر ایک نہیں، ہزار ہیں، کروڑوں اور لاکھوں میں ہیں ہمارے اور آپ کے خلاف۔ ان باتوں کو سوچو اور عقل کی ناخن پیدا کرو اپنے اندر۔ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر صرف ہم اچھے ہیں، ہم ماشاءاللہ ہیں، وہیں تک محدود نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دروازے سے نکلو، آؤ روڈ پر دیکھو، اپنی دونوں آنکھ کر کھول کے دیکھو کہ تمہارے ساتھ، تمہاری شریعت کے ساتھ، تمہارے نبی کے ساتھ لوگ کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کیا گل کھلاتے ہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود اگر ہمارے جسم کے خون میں گرمی نہ آئے، ہمارے پیشانی کے اندر بل پیدا نہ ہو، تو ہمیں اور آپ کو اس زمین پہ جینے کا حق نہیں میرے بھائیوں۔ پھر ہم تو اسی طریقے سے جی رہے ہیں جیسا کہ یہود جیتے تھے، جیسا کہ نصرانی جیتے تھے، جیسا کہ کفار مکہ جیتے تھے، جیسا کہ کفار مشرکین جیا کرتے تھے۔ اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بھی کماتے کھاتے تھے، وہ بھی دکان اور مکان چمکانے میں اپنی زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے تھے۔ اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا آؤ اپنی دونوں آنکھوں سے اسلام کو دیکھو، دونوں آنکھوں سے انسانیت کو دیکھو، شریعت کو دیکھو، تب پتہ آپ کو چلے گا۔ آپ کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اندر ایک بڑی ہی یہودی، سارے لوگ جانتے ہیں، کعب بن اشرف۔ کعب بن اشرف ایک بہت بڑا یہودی تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا اس زمانے کے اندر اس کا جو واقعہ ہے میرے بھائیوں، وہ بڑی ہی خوشبوؤں کے اندر معطر رہتا تھا، اور اس کے پاس ایک ایسی بیوی تھی عرب کی جو پورے عرب کے اندر مثال دیا جاتا تھا کہ اس کی بیوی کے اور کوئی مثال نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخیاں کرتا تھا، زبانیں اور تانے مارتا تھا۔ اللہ اکبر۔ محمد بن مسلمہ کہتے ہیں جب بھی کوئی فرعون آتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ موسیٰ پیدا کر دیتا ہے، اس کے سر کو کچلنے کے واسطے، اس کی طاقت کو مٹانے کے واسطے، اور اس کے بل بوتے کو ختم کرنے کے واسطے اللہ رب العالمین ہر دور میں پیدا کر دیتا ہے، ہر زمانے میں پیدا کرتا ہے۔ کعب بن اشرف میرے بھائیوں، محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ، وہ جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یار تمہاری خوشبو تو بڑی اچھی ہے، ذرا سونگھ لینے دو۔ ایک مرتبہ قریب گئے، اور قریب جانے کے بعد کیا ہوا، صرف آنکڑا کیا کہ اس کو میں پکڑ سکتا نہیں پکڑ سکتا۔ دیکھو میرے بھائیوں، صحابہ کی زندگی کی شان اور اس کی ولولے کو دیکھو۔ جا کر کے کہتے ہیں خوشبو تو سونگھ لیا، دوسرے لوگ تھے ریڈی کر دیے، ریڈی ہو جاؤ۔ دوسرے مرتبہ کہا اور ایک مرتبہ سونگھ لینے دو، تمہاری خوشبو تو ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے۔ پھر سے سونگھنے کی کوشش کی، لمحوں میں فلاٹ کر دیے، کیونکہ گستاخ رسول جہاں بھی ملتا تھا صحابہ کرام چلے جاتے تھے اور اس کا آخری دن کر دیتے تھے میرے بھائیوں۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے کعب بن اشرف کو اس کی ذلت کی ایسی مار ماری کہ میرے بھائی آج تاریخ بتاتی ہے کون سے زمانے میں مارا گیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کو دنیا سے ایسے ذلیل کو اور ایسے خوار کو رہنے نہیں دیا جو نبی کی شان میں اور نبی کی پہچان میں زبانیں تانے کیا کسا کرتے تھے۔ آئیے اور آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں، ہمارے اور آپ کے لیے بڑی ہی اہم موڑ ہوتا ہے جب چند باتوں کو جاننے اور سیکھنے کے لیے ابو رافع یہودی، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہوگا ابو رافع یہودی ایک ایسا یہودی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں اور آپ کے بغاوت میں، چونکہ مالدار آدمی تھا، مالدار آدمی جب اس کے سر نہیں جھکتے، اس کے تکبر کم نہیں ہوتا، جب تک کہ اس کی رسوائی نہیں ہوتی، ناک جب تک زمین پر رگڑا نہیں جاتا، تب تک اس کے عقل ٹھکانے میں نہیں آتے میرے بھائیوں۔ ابو رافع یہ ایک ایسا یہودی تھا، مالدار تھا، اپنے مال کو لوگوں میں خرچہ کرتے ہوئے لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ جاؤ نبی کے شان میں تم گستاخیاں کرو، نبی کے شان میں تم آہو بکا کرو اور اناب شناب باتیں جا کر کے لوگوں میں تم پرچار کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، میں نے کہا جب بھی کوئی فرعون دنیا میں پیدا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موسیٰ پیدا کر دیتا ہے۔
ابو رافع یہودی ایسا یہودی تھا جو اپنے مالوں کے ذریعے سے نبی کو مختلف قسم کی گالی گلوچ اور اسی طریقے سے آپ کی گستاخیاں کروایا پھرتا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، چاندنی رات تھی، دیکھو ان کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے کیسا تجربہ اختیار کیا میرے بھائیوں۔ ہم تو گھر سے بھی نہیں نکل سکتے ہیں، اتنے بزدل ہو گئے ہیں، اتنے ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، اتنے سخت دل کے ہو گئے ہیں، دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے کان میں جوئیں تک بھی نہیں رینگتے۔ ہم اور آپ تو یہی سمجھ بیٹھے ہیں 5 وقت خالی نماز پڑھ لیے بس ماشاءاللہ بس سب سے بڑے متقی، سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑے موحد ہیں۔ نہیں میرے بھائیوں، دنیا میں ہماری شریعت ہمارے نبی کے ساتھ چھلنی کی جا رہی ہے۔ آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے، آپ اپنی زبان کو خاموش رکھے ہیں، دنیا کے اخبارات کو دیکھو، دنیا کے حالات کو دیکھو، ہر مذہب والے اپنے اپنے دھرم کو بقا کے لیے اور اس کی نشو و نما کے لیے پتہ نہیں دن رات کیسے کیسے حلیے اختیار کرتے ہیں، اور ہمارا حلیہ ہے کہ بس ہم اپنی جگہ پہ منجمد ہو چکے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ بن عتیق کہا ٹھیک ہے، میرے نبی کے ساتھ گستاخی کرتا ہے یہ۔ چاندنی رات تھی، انہوں نے دیکھا دربان کو، کیپر کو دیکھا کہ وہ گیٹ بند کر رہا ہے، اعلان کرتا تھا لوگوں جو بھی باہر ہیں اب گیٹ بند ہونے کا وقت ہو گیا، اندر آ جاؤ۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ ایک چادر اوڑھ کر کے، جس طریقے سے آدمی لیٹرن کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اسی طریقے سے اندر آ کر کے اور بیٹھ گئے، اور ساری جگہوں کا تالا بند کرنے کا جو تھا اور ایک جگہ رکھ دیتا تھا، دیکھا کہ تالا فلاں جگہ پر رکھ دیا ہے۔ رات ہوئی، وہ تالے کو اپنے ہاتھ میں لیا، ہر گیٹ کو کھولتا چلا گیا، کھولتا چلا گیا، کھولتا چلا گیا۔ بالائے خانے میں ابو رافع یہودی سوتا تھا اور نبی کی گستاخی کرواتا تھا۔ چلے گیا، کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، میں کھولتا چلا گیا، میرا دل مار لے رہا تھا کہ میں ان کے سلطنت میں ایسی جگہ پہ پہنچ رہا ہوں جہاں پر میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اپنی جان کو داؤ میں لگا کر کے اور بالائے خانے میں جا کے پہنچتا ہے۔ جا کے دیکھتے ہیں، پتہ نہیں چلا، بیوی بچوں کے بیچ میں سویا ہوا تھا، بیوی بچوں کے بیچ میں سویا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ نے رات کے اس تاریکی میں پہنچ کر کے کہا ابو رافع، وہاں پہنچ کر کے کہا ابو رافع، تو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک آواز آئی لیکن سمجھ نہیں سکے کہ وہ ابو رافع ہے یا نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ آواز دے کر کے پتا چلا، اس بالائے خانے میں جا کر کے وار کیا تو وار صحیح سے نہیں لگ سکا، اٹھ گیا لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ پہ سیٹ ہو گیا۔ تھوڑی دیر گیٹ کے پاس باہر گئے اور جانے کے بعد پھر کہا ابو رافع، ان کا نشانہ مس ہو رہا تھا۔ دوسری مرتبہ جیسے کہا ابو رافع، تو ابو رافع یہودی نے کہا کم بخت، ابھی میرے اوپر حملہ کیا تھا پھر آواز دے رہا ہو، اتنا بولنا تھا، وار کیا، ختم، روم ہی کے اندر خلاص کر دیا ایسے بدماشوں کو اور ایسے گستاخ رسول کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور آپ کے راستے پر لوگوں پر پیسہ خرچہ کرواتے ہوئے اور نبی کے لیے مختلف قسم کی تانے کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب وہ مار دیے وہاں پر یقین ہو گیا، وہاں سے اترتے ہوئے قربان جائیے، چاندنی رات تھی، سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا، سمجھے یہ سیڑھی پر رکھ رہا ہوں، سیڑھی پر رکھنے کے بجائے نیچے کے حصے میں جا کے گرے، کہتے ان کی پنڈلی ٹوٹ گئے۔ چادر نکالا، چادر کو لپیٹا اپنے پیر میں اور گیٹ کے پاس جا کے باہر بیٹھ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں اس لیے گیٹ کے اوپر بیٹھا تھا جب تک کہ اندر سے اعلان نہ آ جائے کہ ابو رافع یہودی مردود مرا ہے کہ نہیں مرا ہے۔ صبح سویرے اعلان ہوا ابو رافع تاجر مالدار شخص مر گیا، ختم ہو گیا، اتنا سننا تھا۔ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی اس مردود کو میں نے آج ختم کر دیا ہے،
میرا پیر ٹوٹ گیا اللہ کے نبی، میرا پیر ٹوٹ گیا، سمجھ میں نہیں آیا تھا، رات میں نیچے رکھا، میں سیڑھی پر رکھنے کے بجائے سیدھے زمین پر گر پڑا، اللہ کے نبی میرا پیر ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ بن عتیق تم اپنا پیر کو پھیلاؤ، لاؤ تم اپنے پیر کو۔ پیر پھیلا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ایسا کر دیا، پیر اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ میرے بھائیو، نہ کوئی سرجن، نہ کوئی ایم ایس اور نہ ہی کوئی بڑے بڑے ڈاکٹر، نبی کے ہاتھ میں اللہ رب العالمین نے اسی وقت کا شفا دے دیا۔ سوچئے میرے بھائیو، یہ جرات، یہ جمع مردی، یہ پہلوانی اس امت کے ان افرادوں نے ادا کیا ہے جن کے دل میں نبی کی محبت تھی، جن کے دل میں نبی کی شان اور نبی کی رسالت کی وہ ولولہ تھا۔ میرے بھائیو، رات میں سوتے ہوئے، تالے کو کھولتے ہوئے، اس جگہ میں جا کر کے ایک پرندے کے لیے وہاں جانا پر مارنا ممکن میں سے نہیں تھا، لیکن وہاں پر جا کر کے اپنی ساری پہچان کو بتا دیا کہ ہمارے نبی کے ساتھ ایسا کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، تو یہ ہے ہماری شریعت کے اندر کہ جب آدمی رسول کے ساتھ جب ایسا کرتا ہے تو اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے اور بڑا برا ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، صحیح حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نصرانی تھا، نصرانی عیسائی آدمی تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وحی کے لکھنے والا کاتب مقرر کیا تھا۔ جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کے لکھنے والا کاتب مقرر کیا تھا۔ کچھ سالوں کے بعد وہ مردود کیا ہوا پتہ آپ کو؟ کچھ سالوں کے بعد مرتد ہو گیا۔ مرتد کے مطلب کیا ہے؟ دین اسلام سے ہٹ جانا۔ اور آپ نے فرمایا ہے جو مرتد ہو جاتا ہے، دین سے ہٹ جاتا ہے، اس آدمی کو اس دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، اس کو قتل کر دینے کا حکم ہے، قتل کر دینے کا حکم ہے۔ اور وہ آدمی کیا کہتا پھرتا تھا لوگوں میں؟ اس نبی کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں، کچھ آتا جاتا ہے نہیں، میں نے جو لکھ چھوڑا ہے اسی کو لوگوں تک بتاتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ کیا کہتا تھا؟ میں نے جو لکھ دیا ہے اسی کو وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ان کو کچھ آتا جاتا ہے نہیں۔ جب وہ مرا، ذلت دیکھو، جب وہ مرا، اللہ اکبر، لوگوں نے دفن کیا، عیسائیوں نے لے جا کے دفن کر دیا، رات میں دفن کیا، صبح دیکھتے ہیں قبر کے باہر پوری لاش پڑی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والوں کا کام ہے، کیونکہ اس نے اسلام قبول کیا تھا اور مر گیا، جس کی وجہ سے باہر کر کے چھوڑ دیا۔ چلو دوسرے دن بھی دفن کیا، دوسرے دن بھی ویسی ہوا، تیسرے دن بھی دفن کیا، تیسرے دن بھی ویسے ہی ہو گیا۔ میرے بھائیو، یہ مار ہیں، یہ مار ہیں، یہ ذلت ہیں، کیونکہ اس نے ایک ایسا جملہ کہا تھا کہ میں نے جو لکھ چھوڑا ہے بس وہی نبی بتاتے ہیں۔ اتنی بڑی گستاخی! ارے اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ آسمان سے وحی نازل کرتا ہے، آپ کے سینے پہ وحی نازل کرتا، ایسے نبی کے اوپر ایسے القابات سے نوازتے تھے۔ میرے بھائیو، ایسے مرتد کو اور ایسے گستاخ رسول کو یہ زمین بھی قبول نہیں کرتا، یہ زمین بھی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے مسلمانوں، میرے نوجوانوں، آؤ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو، آؤ اسلام کی گہرائیوں میں جا کر کے سوچو۔ اور آپ کو پتا ہوگا آج کے اس دور میں بہت سارے لوگوں نے نبی کے اوپر گستاخی کرنے کی کوشش کی۔ آج دیکھیے وہ مردود وسیم رضوی نام کا جو ہے، ایک بار کہتا ہے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو نکالو۔ جو قرآن مجید کی آیتوں کو آیت کے نکالنے کی بات تو دور ہے، ایک نقطے کو نہیں نکال سکتے۔ نقطے کے نکالنے والے بھی چلے گئے، پوری اپنی انرجی لگا دی، میرے بھائیو نہیں نکال سکے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑی ہی بہترین کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ، مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ مردود کل کا، جس کو دین کا پتہ نہیں، جس کو شریعت کا پتہ نہیں، جس کو اپنی وجود کا پتہ نہیں، وہ کہتا ہے قرآن مجید کی آیتوں کو نکالو، وہ کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اپنی زبان سے تانے کستے ہیں۔ میرے بھائیو، کتنے ایسے لوگ آئے اور چلے بھی گئے، کتنے ایسے لوگ آئے اور چلے گئے۔
جن لوگوں نے اسلام کے خلاف کوششیں کی، جن لوگوں نے مسجدوں کے بارے میں کوششیں کی، آج دیکھیے آج جو ہے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 6 دسمبر کے شخص میں دیکھو جن لوگوں نے کیا تھا ایک زمانے میں بابری مسجد کے ساتھ، کیا ہوا ان لوگوں کا حال؟ جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اپنے پیسے اور اپنی طاقت استعمال کرنے کی کوشش کی تھی، مردہ شخص بھی آگ میں بھی نہیں جل رہا تھا، جیسے کہ فرعون کے لیے دنیا میں عبرت بنا دیا اس نے جو کام انجام دیا تھا۔ میرے بھائیو، آج بھی مسجدوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، نبی کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ اور محدثین کے ساتھ اور اسلام اور شریعت کے ساتھ جو آدمی مذاق اور کھلواڑ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کسی دور میں اور کسی زمانے میں بھی نہیں چھوڑا۔ میرے بھائیو، آئیے میں آپ کو اور ایک نصیحت کیے دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، یہ تو اس زمانے کی یہودی اور مشرکین اور کفار کا کام ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اگر ہم بھی رسول کے طریقے پہ نہ چلیں، رسول کی شریعت کے مطابق فالو نہ ہوں، رسول کے مطابق پہننا اوڑھنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا پوری زندگی کی پورے نمونہ اگر رسول کے مطابق نہیں ہے تو ہم بھی رسول کے گستاخ ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمان ہیں، ٹھیک ہیں، ہم بھی رسول کے گستاخ ہیں اگر ہمارا طور طریقہ صحیح نہ ہو۔ آج اسلام کے نام پر دیکھو لوگوں نے کتنے گل کھلائے ہیں، مسجدوں کے لے کر کے اور روڈ اور چوراہوں کو لے کر کے۔ اللہ اکبر، ایسی چیزیں جو اسلام سے کوئی مطلب نہیں، اس کا کوئی سمبند ہی نہیں اسلام سے، ان تمام چیزوں کو کرتے ہیں، لہذا وہ سارے کے سارے لوگ بھی گستاخ ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو اور بڑی ہی گہرائیوں میں جا کے دیکھو کہ ہمارا اسلام صحیح ہے نہیں، ہم اسلام کے مطابق فالو ہو رہے ہیں یا نہیں، رسول کے طریقے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا کا مصداق بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ اگر نہیں بنتے ہیں تو آپ بھی انہی زمرے میں شمار کیے جائیں گے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر ذلیل اور رسوا کیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، آئیے میں ایک بار پھر سے آپ سے، تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے یہ استعمال کروں اور یہ التماس کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اپنے پچھلے زندگی کے بارے میں توبہ کیجئے اور آئندہ کے بارے میں پلان اور منصوبہ ڈالیے کہ ہم شریعت کے مطابق، نبی کے مطابق، نبی کی رسالت کے مطابق، قرآن کے مطابق، نبی کے فرمان کے مطابق ہماری زندگی پورا صبح سے شام تک ہماری زندگی ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو ایک بار یہ سبق پھر سے پڑھیے اور آئندہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو میرے بھائیوں، ورنہ خالی دوسروں کی طرف آپ بولتے چلے جائیں گے اور آپ خود چراغ تلے اندھیرا بن کے رہیں۔ یہ اسلام کا، یہ قرآن کا، یہ دین کا ہرگز منشا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اب چلو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، مولا کریم پاک پروردگار، جو بھی باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ تمام بھائیوں کو سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، جو بھی شریعت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اور آپ کی ذات میں، آپ کی بات میں اور آپ کی شریعت میں جو بھی لوگ گستاخ رسول بنتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنے زبانیں کستے ہیں، رب العالمین ایسے زبانوں پر لگام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسے زبان پر اللہ تبارک و تعالی کنٹرول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے لوگوں کو اللہ تیرے عذاب سے، تیرے پکڑ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب ذوالجلال والاکرام، ایسے لوگ جو دین اور اسلام کو ایک عجیب قسم کی مذاق اور تمسخر بناتے ہیں، نبی کے ساتھ تمسخر بناتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں کے دلوں میں خوف خدا اور اللہ کا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون.